الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده هو رحمة للعالمين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم آمنت بالله وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم و فرقان حمید و برہان رشید کی سورہ یونس کی رکوع نمبر 11 پارہ نمبر 11 کی 4 آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سب سے پہلے ان آیتوں کا لفظی ترجمہ
آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا، پھر اسی آیت مقدسہ کے تحت چند تفصیلی فواہد و تفسیری حکایات بیان کروں گا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا گو اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے اور آپ تمام حضرات کو حق سن کر حق قبول کرنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج 11 صفر المظفر 1447 سنہ ہجری جمعے کا دن ہے، اور اس ماہ صفر المظفر میں بہت سارے اولیاء کرام رحمہم اللہ کے عرس منائے جاتے ہیں، جن میں سے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ میں شامل ہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں ہوتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کا بھی عرس اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ حضرت پیر ماہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ کا عرس بھی اسی مہینے میں منایا جاتا ہے۔ تو یہ مہینہ صفر المظفر کا جو مہینہ ہے، یہ اللہ والوں کے اعراس کا مہینہ ہے۔ تو آج مختصر وقت میں چند باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اولیاء کرام کے حوالے سے عرض کروں گا، تاکہ اولیاء کرام سے ہم گناہگاروں کی جو وابستگی ہے، اللہ تعالی مزید اس میں برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم اور فرقان حمید میں تو بے شمار آیات مبارکہ موجود ہیں کہ اللہ رب العزت نے اولیاء کرام کے متعلق نازل فرمائے۔ اگر ہم قرآن کریم کو بغور عدل انصاف کے ساتھ مطالعہ کریں تو اگر ہم سورہ فاتحہ، جسے ہم الحمد شریف کہتے ہیں، قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے الحمد شریف، تو الحمد شریف کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا، ان کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ تو اسی طرح یہ جو سورہ یونس کی جو میں نے آیات مبارکہ تلاوت کی، ان آیات میں بھی اللہ نے اولیاء کرام کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں، اور اس بات کو آپ غور سے سنیے گا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کو تقریباً 1000 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی 950 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواب رحمت اللہ علیہ کو اگر ہم لیں تو 900 سال عرصہ
اسے بھی دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے گزر گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ ہم نے ان اولیاء کرام کو دیکھا، نہ ان کی صحبت ہم نے اختیار کی، اور نہ ہی ان کے زمانے کو ہم نے پایا، لیکن 1900 سال گزرنے کے باوجود بھی آج ان اولیاء کرام کی محبت، عقیدت کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے اگر کسی عزیز کا بھی انتقال ہو جائے تو ہم تجہیز و تکفین کے بعد جنازہ پڑھا کے قبرستان لے جا کر اسے دفناتے ہیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن، 40 دن، یا کم از کم 1 سال ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد ہم اس طرح اس عزیز مرحوم کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارے خاندان میں، ہمارے عزیز میں اس نام کا کوئی بندہ تھا۔ بالکل ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ یا اگر کبھی کبھار اگر قبرستان گئے تو اتفاق سے اگر اس کے قبر میں پہنچے تو ہم دعا فاتحہ کرتے، یار ہمارے فلاں عزیز کی یہ قبر ہے، فلاں رشتہ دار کی قبر ہے، یا میری ماں کی قبر ہے، یا میرے باپ کی قبر ہے۔ تو اس طرح جناب ہم خود فاتحہ وغیرہ پڑھ کے دعا کر کے پھر نکل جاتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات لوگ اپنے والدین کی قبروں میں 1 سال تک بھی نہیں جاتے، 2 سال تک نہیں جاتے، لیکن ان اولیاء کرام کے آراس کو، ان کے یوم وفات کو ہم ہر سال بڑے عقیدت اور احترام کے ساتھ مسلمان مناتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا، اگر ان کے وفات کے بعد، ان کے وصال کے بعد ہم ان کو بھول گئے، لیکن ان اولیاء کرام کے ساتھ ہمارے خونی رشتہ نہیں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ خونی رشتہ ہے، لیکن ہم ان خونی رشتے کو بھول جاتے ہیں، لیکن ان اولیاء کرام کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ نہیں۔ اس کے باوجود بھی ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی ان اولیاء کرام کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے، ایصال ثواب کا اہتمام کرتے، محفلیں سجاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان اولیاء کرام سے جو ہماری عقیدت اور محبت ہے، ہزاروں سال گزرنے کے بعد پھر بھی ہم انہیں یاد کرتے ہیں۔ ماں باپ کو بھول گئے، بچوں کو بھول گئے، عزیز و اقربا کو جو حال ہی میں جن کا انتقال ہو گیا ہم ان کو بھول گئے، مگر جن اولیاء کرام ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد ان اولیاء کرام کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب، نظر و نیاز، محفلیں سجاتے ہیں، سارے اہتمام کرتے ہیں، اور پھر ہم مال و دولت بھی خرچ کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان کو نہیں بھول پائے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات میں بھی ہے یہ حدیث، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ حدیث کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی
کسی بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے، کسی بندے کو پیار کرتا ہے، اسے دوست بناتا ہے، اس کے ساتھ محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ سید الملائکہ، ان تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے۔ جبریل امین جب بارگاہ الوہیت میں جب حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے لبیک یا اللہ، میں موجود ہوں یا اللہ۔ حکم فرمایا جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، غور سے سنیے گا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو بھی ان کے ساتھ محبت کرنا۔ تو اندازہ کیجئے جب رب تعالیٰ کسی کے ساتھ محبت کرے اور پھر تمام فرشتوں کو رب تعالیٰ، فرشتوں کے سردار جبریل کو رب حکم فرما رہا ہے کہ جبریل سے جبریل تو بھی میرے اس بندے کے ساتھ محبت فرما۔ جب جبریل محبت فرماتا ہے پھر رب تبارک و تعالیٰ حضرت جبریل کو حکم فرماتا ہے، اے جبریل جاؤ آسمان کے فرشتوں میں ندا کرو، اعلان کر دو، اور یہ اعلان اس طرح کرو کہ اے آسمان کے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے، میں بھی ان کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور اللہ نے مجھے حکم دیا کہ آسمان کے فرشتوں سے کہو کہ وہ سب کے سب اس بندے سے محبت کریں، اس بندے کے ساتھ محبت کرے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام آسمانی فرشتے اس بندہ خدا کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جبریل کو حکم فرماتا ہے کہ اب زمین کے فرشتوں سے بھی جا کر اعلان کر دو کہ زمین کے فرشتے تم بھی میرے اس بندے کے ساتھ محبت کرو۔ تو تمام زمینی فرشتے بھی اس بندہ خدا کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں وہ بندہ جس سے رب محبت کرے، جس سے جبریل محبت کرے، جس سے آسمان کے فرشتے محبت کرتے، جس سے زمینی فرشتے محبت کرتے، وہ اس قدر مقبول ہوتا ہے کہ سارے دنیا کے انسان بھی ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ سارے مسلمان اس بندہ خدا کے ساتھ محبت کرنے لگتا ہے۔ تو ایمان سے بتائیے کہ جس سے رب محبت کرے، جس بندے سے جبریل محبت کرے، جس سے تمام آسمانی فرشتے محبت کرے، زمینی فرشتے محبت کرے، اور تمام زمین کے مخلوق انسان چرند و پرند تک، صرف انسان نہیں بلکہ چرند و پرند درندہ تک بھی اس اللہ کے محبوب بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اور اس بات کو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ مولوی صاحب جذبات میں آ گئے کہ بھی چرندے پرندے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک روایت سناتا چاہتا ہوں۔ ایک روایت میں آپ کو سناؤں گا۔ یہ جو روایت میں آپ کو بتا رہا ہوں، امام عبد الرحمن بن سلام سفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج سے 500 سال پہلے گزر گئے، آج کل کی بات نہیں کر رہا، آپ نے عربی میں ایک کتاب لکھی ہے نزہۃ المجالس، کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، عربی میں ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ نے ایک روایت نقل فرمائی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اور میں آپ کو اس کتاب کی مقبولیت کے بارے میں ایک بات بتاتا چاہتا ہوں۔ نزہۃ المجالس اس ناچیز کے پاس بھی موجود ہے۔ اس کتاب کی مقبولیت کی میں آپ کو بات بتاتا چلو۔ تبلیغی جماعت کا جو سربراہ تھا مولانا زکریا سہارنپوری، اس نے کتاب لکھی ہے تبلیغ النصاب، اس ناچیز کے پاس بھی موجود ہے۔ ایک اور کتاب لکھی فضائل درود، اس ناچیز کے پاس موجود ہے۔ یہ کتابیں الحمدللہ
میں نے سنا نہیں بلکہ ان دونوں کتابوں کے اندر میں نے خود پڑھا، اور جو ہے میں نے نشان بھی لگائے، میں نے نشان بھی لگائے تھے کہ میری عادت ہے نا، کوئی اگر ایسی عبارت مل جائے تو میں اس پر نشان لگاتا ہوں، پھر اس پر صفحہ نمبر لکھ دیتا ہوں، صفحہ نمبر بھی لکھتا ہوں، یہ میری عادت ہے۔ تو اب جناب من یہ نزہۃ المجالس کی میں آپ کو مقبولیت کی بات بتا رہا ہوں، ان دو کتابوں کا میں نے حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ اگر فضائل صدقات آپ دیکھیں، فضائل نماز دیکھیں، تو اس کتاب کا حوالہ مولانا زکریا سہارنپوری نے اپنی کتاب فضائل درود میں بھی اور تبلیغ النصاب کے اندر بھی اکثر روایات جو نقل کیے ہیں تو نزہۃ المجالس سے، نزہۃ المجالس کی روایتیں انہوں نے حکایتیں نقل کی اپنی کتابوں میں۔ تو کتنی مقبول کہ ہم تو الحمدللہ ماننے والے ہیں، مگر دوسرے لوگوں نے بھی اس کتاب کو ماننا، کیونکہ 500 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب ہے بھائی، نہ اس وقت دیوبند کا کوئی وجود تھا، نہ بریلویت کا کوئی وجود تھا، کہ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ 500 سال 9ویں صدی ہجری میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اب سنیں وہاں بات، نزہۃ المجالس کے اندر علامہ عبد الرحمن، اس کتاب کے لکھنے والے کا نام عبد الرحمن بن سلام سفوری رحمت اللہ علیہ، جس نے یہ کتاب لکھی ہے اور پھر یہ روایت نقل کی۔ روایت یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی تھے۔ یہ جو غزوہ خندق ہے نا، جہاں پر جنگ خندق ہوئی، جو خندق کھڈے کھودے گئے، یہ مشورہ بھی میرے آقا کو حضرت سلمان فارسی نے دیا۔ یہ وہی سلمان فارسی، اللہ کے فضل و کرم سے ابھی چند دن پہلے میں جب مدینہ منورہ میں حاضری ہوئی، 9 دن میں الحمدللہ وہاں مدینہ شریف میں، تو حضرت سلمان فارسی کے باغ میں بھی الحمدللہ میری حاضری ہوئی، وہاں بھی میں نے زیارت کی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں وہی رہا۔ تو حضرت سلمان فارسی کی میں آپ کو بات سناتا چلوں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے، سرکار نے اپنے اہل بیت حضرت سلمان فارسی کو قرار دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں چند مہمان آ گئے گھر میں، چند معزز مہمان آ گئے، مگر اتفاق سے کہ اس وقت آپ کے گھر میں ان کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مہمان آ گئے مگر گھر میں کھانے کے لیے، ان کی ضیافت کے لیے، مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں، تو آپ نے مہمانوں کو کمرے میں گھر میں بٹھایا، خود بار تشریف لایا۔ بار تشریف لانے کے بعد آپ نے چند ہرن، چند حلال پرندوں کو دیکھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ہرن جو ہے نا بہت ڈرپوک جانور ہے، بہت، آپ نے پتہ نہیں دیکھا نہیں دیکھا، ہمارے یہاں زوم جو ہے نا، کراچی زوم باغیچہ جس کو گارڈن کہتے ہیں، یہاں پر تو ہے، اس کے علاوہ بھی الحمدللہ میں نے دیکھے، بلکہ میں ایک مرتبہ ایک ہوٹل میں چلا گیا، ملتان کی بات کر رہا ہوں، شجاباد روڈ پر بڑی بڑی ہوٹلیں ہیں وہاں پر، ایک دوست ہمیں لے گئے، چلو آج کھانا ہماری طرف سے آ گئے، یقین کرے کہ وہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں نے ہرن دیکھے۔ میں نے کہا یار یہاں پر ہرن، بولا یہاں پر لوگ ہرن کے بھی کڑھائی بناتے ہیں، ہرن کے گوشت کے بھی۔ میں نے پوچھا کہ بھائی پھر یہ قیمت کیا ہے؟ 5000 اس نے بتایا ہوٹل والے نے۔ یہ تقریباً میں آپ کو 2016 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو 12 چند ہرن اور چند پرندے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھے، تو آپ نے انہیں پکارا، آواز دی، وہ پرندے اڑتے ہوئے آپ کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گئے، اور وہ ہرن بھی دوڑتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو جب مہمانوں نے، کچھ لوگوں نے آپ کی اس کرامت کو دیکھا، آپ کی شان و عظمت کو دیکھا، تو حیرانگی سے سوال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا،
کہ پرندے اور جانور بھی اللہ نے آپ کے لیے مسخر کر دیے، یعنی آپ کے تابع کر دیے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے جانتے کیا جواب دیا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اللہ نے ان چرندوں پرندوں جانوروں کو بھی میرے لیے مسخر کر دیا۔ تو اور قرآن حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا من کان للہ لکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا ساری خدائی اس کی ہو گئی۔ آج تم دنیا کے چکروں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اللہ نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا وہ تو ہم کر نہیں پاتے، اور جس کاموں سے منع فرمایا اس کے پیچھے لگے، ڈبل نافرمانی۔ اللہ نے فرمایا یہ کام کرو، ہم نہیں کر پاتے، اور جس نے فرمایا اس سے باز آ جاؤ اس کے پیچھے پڑے ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان اولیاء کو اس لیے شان و عظمت عطا فرمائی کہ ان اولیاء کرام نے اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی رضا کے لیے انہوں نے وقف کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، انسان تو انسان ایک طرف، چرند و پرند جانور بھی ان کے لیے گویا ان کے تابع فرمان بردار بن گئے۔ اور حدیث پاک میں اس طرح کے بے شمار آپ کو واقعات ملتے ہیں، بے شمار۔ صرف یہ نہیں کہ چرند و پرند، بلکہ بعض ایسے بے جان چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے لیے مسخر کر دی۔ اب مجھے ایک آپ بات بتائیے، پہاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جاندار ہے یا بے جان چیزیں ہیں؟ بے جان، ان میں تو کوئی جان نہیں ہے نا، ان میں کوئی جان نہیں ہے، یہ بے جان چیزیں ہیں۔ تو اسی طرح درخت جاندار ہے یا بے جان؟ درخت میں جان ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا، بے جان چیزیں یعنی کہ گویا کہ یہ پہاڑ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کرام کے تابع فرما بردار۔ کس طرح سنیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دور خلافت کی بات ہے، آپ کے دور خلافت کی بات ہے، تو آپ ایک دن کسی دیوار کی مرمت کر رہے تھے، مدینہ منورہ کی بات ہے۔ ایک بات یہ، اب سرکار کی ایک حدیث آپ کو سناتا چلے، غزوہ جنگ میدان جبل احد پہاڑ ہے، یہ ایک پہاڑ ہے، یہ مسجد نبوی شریف سے تقریباً اگر کوئی پیدل بھی جائے نا، مسجد نبوی شریف سے پیدل تقریباً آدھا گھنٹے کا سفر ہے پیدل۔ اگر آپ ٹیکسی پہ جاؤ گے تو 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے۔ میں الحمدللہ ہماری جہاں پر ہوٹل تھی نا مدینہ منورہ میں، بالکل جبل احد ہمارے سامنے، ہم اکثر پیدل کبھی صبح، کبھی فجر کے بعد، کبھی دوپہر، کبھی رات 11 بجے بھی اپنے جبل احد جاتے تھے۔ الحمدللہ وہاں پر نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، نبی پاک علیہ السلام کے چچا حضرت امیر حمزہ کی قبر کی زیارت کرتے، وہاں فاتحہ وغیرہ کرتے، اس کے بعد ہم پھر اپنے ہوٹل پہ آتے، کبھی وہاں سے ڈائریکٹ مسجد نبوی شریف میں جا کے حاضری دیتے۔ تو یہ جبل احد ایک پہاڑ ہے، بے جان چیز ہے، مگر سرکار کی محبت اس قدر لطیف ہے، حضور کی ذات، یہ سرکار کی محبت اگر یہ پتھر میں بھی گھر کر جائے نا تو وہ بھی بولنے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام ایک دن جبل احد پر آپ چڑھے، تقریباً 7.5 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، جبل احد اس کی لمبائی 4.5 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے، جبل احد۔ الحمدللہ اس ناچیز کو اس غار میں بھی جانے کی سعادت نصیب ہوئی کہ جب نبی پاک علیہ السلام جنگ احد کے دوران آپ جب زخمی ہوئے نا، بات جنہوں نے دیکھا وہ اس بات کی تائید ہوئی، سرکار کریم علیہ السلام جب زخمی ہوئے تو زخمی حالت میں ایک پہاڑ کے دامن میں غار ہے، چھوٹا سا غار، 2-3 بندے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس غار میں جب داخل ہوئے
تو سرکار نے اپنے سر اقدس کو اس طرح جھاڑ کے ساتھ اس طرح ٹیک لگا کر سرکار دو عالم علیہ السلام بیٹھ گئے۔ میرے آقا کے سر اقدس کے لگنے کی برکت سے وہ پہاڑ، وہ دیوار جو بالکل نرم پڑ گئی، وہ نرم پڑ گئی، اور آج تک اس میں سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ خدا کی قسم دنیا میں اس طرح کی خوشبو ہے نہیں۔ الحمدللہ اس ناچیز کو وہاں بھی داخل کی سعادت نصیب ہوئی، وہاں میں بیٹا ہوں، اور جس جگہ پر سرکار نے اپنے سر اقدس کو رکھا الحمدللہ میں نے چوما، ہاتھ لگا، میں نے اپنے بچوں کو بھی، خواتین بھی جاتے بچوں کو بھی میرے ساتھ لے گئے۔ تو اب اس غار کے بالکل ساتھ ہی ایک اور نشان ہے کہ جب سرکار کریم علیہ السلام زخمی حالت میں اس غار میں جب داخل ہوئے، ایک لگا کر بیٹھ گئے، تو ساتھ ہی حضرت علی المرتضیٰ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ سرکار کو جب زخمی حالت میں دیکھتے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس زور سے ایک دوسرا مکہ اس غار پر مارتے کہ آج تک اس میں نشان پڑا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مکہ مارنے کا نشان ہے۔ تو بارہ گارے میدان اتنا جبل احد کی بات چلی، سرکار اس پہاڑ پر چڑھے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ سرکار کے ساتھ حضور علیہ السلام کے ساتھ سرکار جب میدان جبل احد پر چڑھے، سرکار علیہ السلام جیسے ہی جبل احد کی اونچائی پر پہنچے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ اب یہ ہلنا یوں سمجھ لیجئے کہ اس پہاڑ نے اپنے لیے سعادت سمجھی کہ آقا علیہ السلام میرے کو تشریف فرما، یعنی خوشی سے وہ جھومنے لگے وہ احد پہاڑ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا کہ احد رک جا، تمہیں پتہ نہیں کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق، دو شہید سوار ہے۔ پہاڑ رک گیا، پہاڑ ساکن ہو گیا۔ تو اسی بات کو لے کر میرے امام نے فرمایا، میرے آقا علیہ السلام کو ایڑی کی برکت، ایڑی کی قوت، پاور کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ایڑی رکھنے کی اتنی برکت ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایڑی رکھنے کی برکت سے زلزلہ جاتا رہا، اور حضور علیہ السلام نے جب ایڑی رکھی تو اس کے بعد آج تک بہت پہاڑ پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ کیا ہی رکھتی ہے وقار، اللہ اکبر ایڑی ہے۔ اللہ ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ کیا رکھتی ہے وقار، اللہ اکبر ایڑی۔ یہ سرکار کے ایڑی رکھنے کی برکت سے اب اندازہ کیجئے کہ اب وہ بے جان پہاڑ ہے، مگر حضور علیہ السلام نے جب ایڑی ماری تو پہاڑ زلزلہ بن گیا۔ اور حضرت فاروق اعظم دیوار بنا رہے تھے، مرمت کر رہے تھے دیوار کی، مدینہ شریف اپنے دور خلافت کے بعد وہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا۔ زلزلہ آیا تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، فاروق اعظم ہمیشہ چھڑی رکھتے تھے اپنے ہاتھ میں، چھڑی رکھتے تھے، تو آپ نے اس چھڑی سے زمین مدینہ کو اس طرح مارا، فرمایا کہ اے زمین، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے انصاف نہیں کیا؟ تو جب فاروق اعظم نے اس چھڑی سے زمین کو مارا، ضرب لگایا، اور آج تک مدینہ منورہ میں کبھی زلزلہ نہیں۔ تو زمین بھی اللہ والوں کی تابع فرما بردار ہے۔ تو ایمان سے بتائیے کہ جن ہستیوں سے، جن بندوں سے اللہ تعالی محبت کرے، اللہ کے فرشتہ جبریل محبت کرے، تمام فرشتے محبت کرے، تمام زمینی آسمانی فرشتے محبت کرنے لگ جائے، اور تمام انسان محبت کریں، ان کی شان و عظمت کا کیا کہنا۔ تو آج ان اولیاء اکرام کو ہزاروں سال ہو کر گویا کہ دنیا سے وصال فرما گئے، مگر پھر بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اور آخری ایک بات عرض کرتا چلو، گفتگو کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید اس پر کچھ عرض کروں۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدی سے پاک کے راوی ہے،
مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ بندے، سب نہیں کچھ بندے، نور کے ممبروں پر ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے نور کے ممبروں پر بٹھائے گا۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ انبیاء ہوں گے یا شہداء ہوں گے؟ فرمایا نہیں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے۔ فرمایا پھر وہ کون ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو الحب للہ والبغض فی اللہ، جو اللہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے ہیں۔ اور فرمایا ان کی یہ شان یہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو برائیوں سے منع بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ فرمایا خبردار ہو جاؤ، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں کو، فرمایا نہ یہ دنیا میں خوف زدہ ہے نہ آخرت والے دن غمگین ہوگی، انہیں دنیا میں بھی کسی کا خوف نہیں، آخرت والے دن بھی انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے عظمت اولیاء کو ظاہر کر دیا۔ فرمایا اولیاء کرام کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ان کی محبت اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ان اولیاء کرام کے ساتھ جو ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، اللہ مزید اس میں برکتیں پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا اللہ پاک ہم سب کی نماز جمعہ پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک نماز جمعہ کے دوران ہم سے جتنی بھی غلطیاں ہم سب اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہماری مساجدوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی جان و مال، ایمان، عزت و آبرو، تن من دھن دولت سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی برکت عطا فرما، دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بے روزگاروں کو آسان حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جن مسلمانوں کے روزگار ہو، کاروبار ہو، ان کے جائز روزگار اور کاروبار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان مقروض ہیں سب کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ جو مسلمان بے جا مقدمہ بازیوں میں گرفتار ہے مالک ان سب کو تو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی ہمارے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، مالک سب کو شفا عطا فرما۔ حافظ نور زمان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم حافظ نور زمان کے دماغ میں کینسر ہے، اللہ کریم حافظ نور زمان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ کریم ان کی تمام جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی بیماریاں دور فرمائے۔ بابا غلام جان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ حاجی محمد شاہ جان کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم انہیں بھی صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ یا رب کریم ہمارے نمازیوں میں سے جن کے والدین یا گھروں میں جو بھی بیمار ہیں مالک سب کو شفا عطا فرما، سب کی تکلیفیں، بیماریاں، ہر قسم کی تنگ دستیاں دور فرما دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی اپنے ماں باپ کا فرما بردار، سچا عاشق رسول بنا دے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی ہمارے مسلمان جو حالت ایمان کے ساتھ دنیا فانی سے وفات پا چکے مولا ان سب کی مغفرت فرما۔ مرحوم محمد اسلام کے لیے دعا کیجیے، اللہ کریم مرحوم محمد اسلام کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ مرحوم اسلام کی قبر کو روشن فرمائے۔ محمد سعید بھائی کی مرحومہ زوجہ کے لیے دعا کیجیے، مرحوم اکبر علی بروہی کی مرحومہ زوجہ کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ کریم ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔
بابا غلام جان کے مرحوم بیٹے اللہ بخش مرحوم اللہ بخش کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو روشن فرمائے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو، جب نہ خدائی چھپا تم پہ کرو، گندے نکمے کبھی میں اپنی کہتی، گندے نکمے کبھی میں اپنی کہتی، کون ہمیں پاکتا تم پہ کرو، کون ہمیں پاکتا تم پہ کرو، کام لیجیے تم پر راضی کرے، کام لیجیے شام سو ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔